اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدر محترم، مہمانان مکرم اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج اس اجلاس میں میرا موضوع ہے مسلمان لڑکیاں ارتداد کے دھانے پر۔ حضرات گرامی، آئے دن ملک کے مختلف علاقوں سے روح فرزا حالات، جسم و جان کو جھنجھوڑ دینے والی تشویشناک واقعات، المناک خبریں مسلسل آ رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے اور اپنا دین و ایمان، زمین و حیا بیچ کر اپنے خاندان، اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا بدنما داغ لگا رہی ہے۔ اسی طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن حالیہ چند برسوں میں باضابطہ پلاننگ اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور آئے دن ایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پہ چلتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہے۔ حضرات، ان خبروں سے امت مسلمہ کو تشویش ہونا فطری بات ہے۔ امت کا ہر زندہ ضمیر پریشانی اور رنج و غم کا اسیر نظر آ رہا ہے، جو زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر سے مر جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت تڑپ اٹھ بیٹھتے ہیں جب کوئی سنگین حادثہ کسی کمدار خنجر کی طرح ہمارے پہلوؤں میں چبھتا ہے۔ جس وقت یہ روح پر سے اعلان کیا گیا تھا، اگر اسی وقت ہم ملک گیر پیمانے پر چوکنا ہو جاتے اور شور و شرابے سے آگے بڑھ کر بہت ہی خاموشی اور ایک منظم منصوبہ بند طریقے سے قانونی، ایمانی اور عملی اقدام کرتے تو شاید یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے اور یہ عالمیہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ حضرات گرامی، انسان کا کسی چیز میں پیچھے رہ جانا بری بات نہیں، بری بات تو یہ ہے آدمی ناکام ہو جائے اور ناکامی کے اسباب پر غور نہ کرے، کان نہ دھرے۔ بری بات تو یہ ہے ٹھوکریں کھاتے رہے اور کوئی ٹھوکر اس کے لیے میز نہ بن سکی۔ حضرات گرامی، مختلف فرقہ پرست ملک جان خطرے ایمان تنظیموں کے طرف سے نوجوانوں کی مستقل ٹیمیں صرف اسی کام پر لگائی گئی ہے کہ کب، کہاں اور کیسے مسلمان لڑکیوں کو لقمہ ارتداد بنا کر ارتداد کے شاہراہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اس کام کے لیے ان کو باضابطہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایک ایک لڑکی کو پھانسنے کے بدلے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ انہیں اردو زبان، اردو شاعری سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، اس طرح کے الفاظ تک سکھائے جاتے ہیں تاکہ بطور جال ان کو استعمال کر سکے۔ مسلمان لڑکے کے حالات کا فائدہ اٹھا کر ان سے ہمدردی دکھائی جاتی ہے، دوستی کر کے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، انہیں مہنگے مہنگے غیر قدر تحفے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ بھولی بھالی مسلمان لڑکیاں انجام سے بے خبر ہو کر ان کے دامے فریب میں آ جاتی ہیں۔ ان کے عشقیہ جال میں پھنس کر ارتداد کی راہ اپنا کر اپنا ایمان اور اپنی آخرت برباد کر ہی چکی ہوتی ہے۔ ان کی زندگیاں موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ ان سے شادی کرنے کے کچھ ہی وقت بعد ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، انہیں اجتماعی عصمت ریزی کا شکار بنایا جاتا ہے اور یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دشمنان جان اور ایمان کے پلاننگ میں شامل ہے۔ اللہ تمام مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرات سامعین، ان روح فرزا واقعات کے روشنی میں جو انتہائی جذبات سامنے آئے وہ حیران کن بھی ہے اور انتہائی تشویشناک بھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدر وضاحت کر دوں، اس طرح کے واقعات کا اصل محرک بنیادی سبب اور دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے غافل لیتے ہیں، اسکولوں میں داخلہ دلوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ گھریلو دینی ماحول، دینی تربیت سے محروم لڑکیاں جب کالج کے آزادانہ مخلوط ماحول میں قدم رکھتی ہے تو آسانی سے غیروں کے دامے فریب میں آ جاتی ہے۔ دین و ایمان کے عظمت سے ناواقفیت انہیں ارتداد کے ظلمتوں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ گھر میں دینی ماحول، دینی تربیت کا نظم ہو تو وہ کبھی دینی حمایت کا سودا نہیں کر سکتی۔
اسکولوں اور کالجوں کا آزادانہ مخلوط ماحول بھی ایک بڑا سبب ہے۔ سیل فون، اینڈرائڈ موبائل کا بے جا استعمال بھی خوب تباہی مچا رہا ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کی کثرت اخلاقی حدوں کو پار کر رہی ہے، نئے نسل پر بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہی ہے۔ حقیقتاً دور حاضر کا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ستم والا ہے ستم یہ کہ غیر مسلم ماحول، غیر مسلم اسکول، غیر مسلم فرینڈ سرکل اور ہمارے گھروں کے غیر دینی ماحول، دین سے دوری، ایمان و اخلاق بیزاری بھی اس ارتداد کا محرک اور اہم سبب ہے۔ مذکورہ بالا تمام خرابیوں کا ازالہ کرنا ہوگا اور کوئی متبادل صورت تلاش و اختیار کرنی ہوگی۔ صحیح دین تربیت کے ساتھ اسلام اور ایمان کی عظمت سے رفتہ سے ان کو روشناس کرانا ہوگا۔ کیا یہ سارے واقعات اور حالات ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ آخر کب تک ہم غفلت کے دبیز چادر اوڑھے اور خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے؟ کیا ہماری غیرت ملی کو سانپ سونگھ گیا؟ اسلام کے غیور فرزندوں، اٹھو اٹھو، پانی سر سے اونچا نہیں بلکہ چھت سے اونچا ہو گیا۔ اگر آپ نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے یا سوشل میڈیا میں شور و گل مچا کر سو جانے کا وقت نہیں، بلکہ اس ارتداد کے ہوا کو روکنے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کر کے اتحاد و اتفاق اور خلوص کے ساتھ نئے نسل کے سامنے پیش کرنا ہوگا، تاکہ کوئی لالچ، کوئی خدشہ، کوئی ڈر انہیں ارتداد کی طرف جھکا نہ سکے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ارتداد کے آندھی سے تمام امت مسلمہ اور خصوصاً مسلمان لڑکے کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تقریر کے بعد ہم ماحول بدلتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سن